بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا تذکرہ فرمایا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 مہینے اور کچھ دن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، لیکن آپ کی تمنا اور آرزو تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے بنائے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر یہودی آپ پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہیں، کبھی قبلہ بیت المقدس کو بناتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کو۔ تو یہود کو جواب دیا گیا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، یعنی ان جہات میں کچھ نہیں ہے، اصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے مشرق کی طرف منہ کرنے کا تو وہ قبلہ ہوگا، جب مغرب کی طرف حکم فرمائیں گے تو وہ قبلہ ہوگا۔ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ آیت نمبر 151۔ فرمایا کہ نبوت کے 4 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد قرآن پاک کی آیات کی تلاوت، دوسرا مقصد تزکیہ نفس کو برائیوں سے پاک کرنا، اور تیسرا مقصد ہے کتاب اللہ کے احکام کی تعلیم دینا، اور چوتھا مقصد حکمت کو بیان کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے احکامات کو اپنی مبارک طرز زندگی اور اپنے اقوال سے اس کی تشریح اور وضاحت فرمائے۔ اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے شعائر اسلام کا تذکرہ فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ آیت نمبر 158۔ زمانۂ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے تو مسلمان ان کا طواف کرنے سے بچتے تھے۔ اس شبہ کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی شعائر اسلام میں سے ہے، لہٰذا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کہتے تھے اور کچھ چیزوں کو حرام۔ یہاں ان کی تردید فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اور یہاں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے: مردار، بہنے والا خون، خنزیر، اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سب سے جامع ترین آیت ذکر فرمائی جس کو آیت البر کہا جاتا ہے، اور اس میں پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ بیان فرمایا۔ گویا یہ ایک آیت ابواب البر والطاعات کہلاتی ہے۔ اس آیت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ پورا دین صرف چہرے کا رخ ادھر سے ادھر کرنے میں منحصر نہیں ہے جیسے یہود نے واویلا مچا رکھا ہے، بلکہ اصل دین یہ ہے کہ چہرے کے ساتھ دل کے جذبات اور احساسات، فکر کے خیالات اور اعتقادات کا رخ بھی ٹھیک ہو۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 17 احکام دین کے مختلف بیان فرمائے، جن میں سب سے پہلے عقائد کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ دین اور نیکی اور اطاعت فرما برداری صرف یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ فرمایا اصل تو نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر ایمان لائے۔ تو عقائد کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد مالی واجبات کا تذکرہ فرمایا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یعنی مالی واجبات کا تذکرہ فرمایا، نیکی کے مصرف بیان فرمایا جہاں جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔
پھر اس کے بعد جسمانی عبادت کا تذکرہ فرمایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، پھر حسن معاملات اور حسن معاشرت کا تذکرہ فرمایا کہ وعدہ وفا کرنا، صبر کرنا، عدل و انصاف سے کام لینا، یہ تمام نیکیاں اس کو دین کہا جاتا ہے۔ دین ان تمام نیک اعمال کے مجموعے کا نام ہے، نہ کہ صرف چہرے کو ادھر سے ادھر پھیرنے کا۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے احکام بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر قصاص کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، آیت نمبر 179۔ فرمایا اگر قصاص کے مسئلے پر عمل درآمد ہو تو آپ یقین فرمائیں کہ اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے، اس طرح کہ جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے گریز کرے گا، اس سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی محفوظ رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کا تذکرہ فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، آیت نمبر 180۔ اس آیت میں وصیت کا حکم بیان کیا گیا کہ فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، اور یہ وصیت ابتدائی اسلام میں واجب ہوتا تھا۔ اس آیت کے نزول سے پہلے ورثاء کے حصے متعین نہیں تھے اور مرنے والے کا سارا ترکہ اس کے لڑکوں کو ملتا تھا، اس لیے اس آیت میں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے تمام ورثاء کے میراث میں حصے متعین فرما دیے تو اب اس آیت میں مذکورہ وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ اب بھی کوئی شخص ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے مال کے 1/3 کی وصیت کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیت نمبر 183۔ روزے کی فرضیت اور اس کے احکام اور مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو تمام پہلی امتوں میں بھی مشروع رہی ہے۔ صرف اس امت کو اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم نہیں دیا، پہلی امتیں بھی یہ عبادت کیا کرتی تھیں۔ روزے کی شرعی تعریف کیا ہے؟ روزہ کہتے ہیں کہ نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنا، کھانے پینے اور جماع۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی افطار کر دیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقوی کی نعمت حاصل کر لیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر دن کے اس حصے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو میں اب اللہ تعالیٰ کے حکم پر حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دوں، اور دوسری بات کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے تو ان چیزوں کو کیوں نہ چھوڑ دوں جن کے اندر سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس سے انسان کو تقوی کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے روزوں کی قضا کا تذکرہ فرمایا کہ جو سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے وہ بعد میں ان کی قضا کر لیں۔ اس کے بعد رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت بیان فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، آیت نمبر 185۔ رمضان مبارک میں جہاں روزے فرض ہیں وہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا۔ دن کو مومن روزہ رکھتا ہے اور رات کو قاری قرآن 20 رکعات تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور غیر حافظ اس کی تلاوت کو سنتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ روزہ چونکہ انسان کی بنیادی اور فطری ضرورتوں کو چھوڑنے کا حکم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر مہربانی فرمائی اور اسے کہا کہ اب جو تو میرے سے مانگے گا میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گزشتہ آیات میں روزے کا ذکر تھا، اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرمایا کہ میرے بندو، میں نے جو تمہیں احکامات عطا فرمائے ہیں اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے بہت قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ بلا مکان موجود ہیں۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں کیے جانے والے اعتکاف کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 187 وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے گھروں میں جگہ کو مختص کر کے وہاں پہ اعتکاف کریں۔ اس کے بعد رمضان المبارک کی ابتدا اور انتہا چونکہ چاند پر ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند کا تذکرہ فرمایا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ذریعے عبادات یعنی حج، روزہ، زکوٰۃ اور عدت کی مدت کے علاوہ دیگر معاملات اور معاہدوں کی میعاد اور وقت کا تقرر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتال کا تذکرہ فرمایا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ فرمایا قتال کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ مقصد زمین میں کوئی فساد یا خون خرابہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کا دین بلند ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام اور دین بلند ہو جائے گا اور تمام لوگ اسلام کی بالادستی کو قبول کر لیں گے تو پھر اس عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کا تذکرہ فرمایا۔ الحج اشہر معلومات، آیت نمبر 197۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج میں 2 ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت۔ یہ 2 فرض ہیں حج کے۔ حج کسے کہتے ہیں؟ حج میں اللہ تعالیٰ نے 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کو کرنے کا فرمایا۔ حج کے 5 دن تو یہ ہیں 8، 9، 10، 11 اور 12 ذو الحجہ، اور حج کے 5 مقامات یہ ہیں بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات۔ اور حج کی 7 عبادتیں یہ ہیں احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، وقوف، رمی، قربانی اور حلق۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی احکام سے اعراض کرنے والے اور اسلام کو چھوڑنے والوں کا تذکرہ یعنی مرتدین کی سزا کا بیان فرمایا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کہ جو شخص مومن ہے اور پھر وہ اپنے ایمان چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ قتل اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اٹھ کر مرتد کو قتل کر دے، بلکہ یہ کام حکومت وقت کا ہی فرض بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حیض کے کچھ احکام بیان فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، فرمایا عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کو ہر ماہ ماہواری کا جو خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی سے ہم بستر ہونے کو منع فرمایا۔ قرآن پاک میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کے منع کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، البتہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کا بیان فرمایا۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، آیت نمبر 229۔ طلاق کے مسئلے کی تفصیلات بیان فرمائی۔ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں کہ ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوگی، اور 2 طلاقیں دی تو دونوں واقع ہو جائیں گی، اور اگر ایک مجلس میں الگ الگ 3 طلاقیں یا اکٹھی ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی، اور 2 طلاقوں تک انسان کو اختیار رہتا ہے بیوی کو رکھنے کا یا چھوڑنے کا، لیکن جب تیسری طلاق دے دی اس کے بعد پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے احکام کو بیان فرمایا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، آیت نمبر 222۔ فرمایا بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اسلام نے دودھ پیتے بچے کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے کہ مدت رضاعت تک کو بیان فرمایا۔ فرمایا اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لے تو وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا اور وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے،
جس طرح حقیقی نسب کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی ایسی صورت پیش آئے تو اپنے علماء سے اس کی تفصیل معلوم کر لینی چاہیے۔ پھر طلاق اور رضاعت کے مسائل کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدت کا بیان فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت اگر وہ حیض والی ہو تو 3 حیض، اگر کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو عدت 3 ماہ ہے، اور حاملہ عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور شوہر اگر کسی کا فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر حاملہ ہو تو عدت وضع حمل ہے۔ عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا، پھر اس کا تذکرہ فرمایا کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو اس کو کوئی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے یا نہیں۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، آیت نمبر 235۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح الفاظ میں پیغام نکاح دینا درست نہیں ہے، البتہ اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے وعدہ نہ لیا جائے۔ مثال کے طور پر یوں کہہ دیا جائے کہ آپ بہت اچھی ہیں، یا آپ کی یہ عادات مجھے بہت پسند ہیں، تو اس طرح اشارتاً کنایتاً اپنی چاہت کا اظہار کر دیا جائے، لیکن وعدہ نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کا تذکرہ فرمایا فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ۔ حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا کہ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت تعداد بھی تھی، منظم فوج اور ہر طرح کا ساز و سامان اور اسلحے سے وہ لبریز تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم تھی، فوج بھی کم تھی اور ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنی مدد کے ذریعے انہیں غالب فرما دیتے ہیں۔ اس سے یہ اصول سمجھ میں آیا کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو وہ مادیت اور دنیاوی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، توکل اور نیک اعمال کی بنیاد پر ہی غالب آتے ہیں۔ اور دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی تو وہ اپنی بستی سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ جب وبائی مرض کسی علاقے میں پھیل جائے تو باہر والے اس علاقے میں نہ جائیں اور اس علاقے والے باہر نہ آئیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری دوسرے لوگوں تک بھی متعدی ہو جائے۔ لیکن انہوں نے اس حکم کو پورا نہیں کیا، اور جن کو ابھی تک بیماری کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے وہ اپنے علاقے سے نقل مکانی کر کے دوسرے علاقوں کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ اپنے علاقے سے باہر نکلے، اللہ تعالیٰ نے سب کو اجتماعی موت عطا فرما دی اور یہ دکھایا کہ تم جس موت سے بھاگنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں بھی مار سکتے ہیں، کہیں بھی تمہیں موت آ سکتی ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، آپ نے ان لوگوں کا واقعہ نہیں دیکھا، ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ 70,000 کا قافلہ تھا جو موت کے ڈر سے اپنے علاقے کو چھوڑ کے جا رہا تھا۔ فقال لهم اللہ موتوا، جیسی بستی سے نکلے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ پھر فرمایا ثم احیاہم، دوبارہ ان کو اٹھایا، دوبارہ ان کو زندگی دی اور ان کو یہ سبق سکھایا کہ تمہیں موت اللہ کے حکم سے آئے گی، بیماری کی وجہ سے نہیں آئے گی۔ بیماری میں بھی اگر موت ہے تو وہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے حکم پر ہوتا ہے، نہ کہ انسان کی صحت اور بیماری پر۔ تو ان احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کو مکمل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا فہم اور اس پر عمل نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک کے ان قیمتی لمحات اور ایام کے اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔